بریلی شریف سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک خاص پیغام جاری ہوا کہ عید بالکل سادگی کے ساتھ منائے، زیادہ خوشیوں کا اظہار نہ کرے۔ وہ اس لیے کہ فلسطین اور غزہ کے مسلمان بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کرے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فلسطین میں کئی ماہ سے اسرائیلی فوج جو حملہ کیے ہوئے ہے، اسرائیلی حکومت فلسطین کو، غزہ کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ آئے دن نہ جانے کتنے جانے لوگ گنوا رہے ہیں، آئے دن نہ جانے کتنی لاشیں گر رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج فلسطین میں اور غزہ میں قتل و غارت کا بازار گرم کیے ہوئے ہے، وہاں پہ خون کی ندیاں بہہ رہی ہے، بچے جوان بوڑھے ماں بہنیں نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنی جانوں کو گنوا دیا ہے۔ آئے دن لوگ سینکڑوں کی تعداد میں شہید ہو رہے ہیں۔ اور تو اور غزہ کے راستے سے جو لوگ مدد کے لیے جاتے تھے، غزہ کے لوگوں کے لیے، فلسطین والوں کے لیے، اسرائیلی فوجوں نے انہیں بھی روک دیا، اب کوئی مدد کے لیے بھی نہیں جا پا رہا ہے۔ لوگوں نے کھانے کو بند کر دیا ہے، پانی کو بند کر دیا ہے، لوگ ایک دم پریشان کر رہے ہیں۔ ذرا سوچے تو صحیح، ایسے حالات میں جب ایک طرف ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہوں تو دوسری طرف ہم اپنی خوشیوں کا کیسے اظہار کر سکتے ہیں؟ ہمیں ان کے غم میں ضرور شریک ہونا چاہیے، چونکہ حقیقت مانو ہم سے زیادہ وہ لوگ مسلمان ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ تو ذرا سی پریشانی آتی ہے کیا ناشکری کے الفاظ استعمال کرنے لگتے ہیں؟ ذرا سوچو تو صحیح، ایک باپ کے سامنے بیٹے کو قتل کیا جا رہا ہے، ماں کے سامنے بیٹی کو قتل کیا جا رہا ہے، بیٹے کے سامنے ماں دم توڑ رہی ہے، بیٹے کے سامنے باپ دم توڑ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود فلسطین والوں کی زباں پر، غزہ کے مسلمانوں کی زباں پر اگر کوئی نغمہ، کوئی ترانہ جاری ہے تو بس یہی ترانہ جاری ہے، اللہ احد اللہ احد، یعنی اللہ ایک ہے۔ ہر حال میں وہ لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح بھائیو، کیا ایسے مسلمانوں کے ساتھ ہمیں شریک نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ان کے غم میں، ان کے دکھ میں ہمیں شریک نہیں ہونا چاہیے؟ ارے یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ ہم ان لوگوں کے غموں میں شریک ہوں گے، اور اتنے زیادہ ان کو تباہ و پریشان کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو مسلم ممالک کے لیڈر ہیں جو حکومت کر رہے ہیں، ابھی تک کوئی پختہ قدم، کوئی مضبوط فیصلہ لے کر آگے نہیں بڑھے ہیں۔ ان سب کو اس بات کا حساب ضرور دینا ہوگا۔ ہم اور آپ تو بظاہر یہی جانتے ہیں نا کہ جب انسان اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، جب انسان کے جسم سے اس کی روح نکل جاتی ہے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے، صحیح بات ہے، لیکن آپ کو بتا دیں کہ کچھ چلتے پھرتے بھی مردہ ہوتے ہیں، ان کے نگاہوں کے سامنے ظلم ہوتا ہے، زیادتی کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اپنی زبان پہ تالا دیے ہوتے ہیں، اور جو ایسا کرتے ہیں ان کو یقین مانو ان کو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اس کا حساب دینا ہوگا۔ میرے دوستو، آپ کو پتہ ہے بریلی سے یہی پیغام دیا گیا ہے کہ عید کی خوشیاں بہت نارمل انداز میں مناؤ، چونکہ ہمارے کچھ بھائی بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، اگر کسی کے گھر میں کوئی پریشان ہو، کوئی بیمار ہو، تو وہ خوشیاں منا سکتا ہے؟ نہیں منا سکتا۔ لوگ تانے دیں گے، محلے والے تانے دیں گے، خاندان والے تانے دیں گے، اور وہ خود نہیں خوشیاں منائے گا، کیونکہ اس کا ضمیر یہ اجازت نہیں دیتا، اس کا دل یہ اجازت نہیں دیتا کہ بھائی پریشان ہو وہ خوشیاں منائے، باپ پریشان ہو وہ خوشیاں منائے، ماں بیمار ہو وہ خوشیاں منائے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جب ہمارے گھر کا یہ عالم ہے، ہم خوشیاں نہیں منا سکتے ہیں پریشانی کے عالم میں، تو وہ ہمارے مسلمان بھائی جو اس وقت بہت زیادہ تکلیف زدہ ہیں، ہم کیسے خوشیاں منا سکتے ہیں؟ ہو سکے تو آپ کے پاس جو لباس موجود ہو انہی لباسوں میں آپ خوشیاں منانے کی کوشش کریں۔ ایک عید کے دن اگر آپ نئے لباس نہیں خریدیں گے، نئے شاپنگ نہیں کریں گے، تو کیا آپ کی عید نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی صاحب، لیکن اگر آپ شاپنگ کر کے اچھے انداز میں خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں تو یقین مانیں ہم سب کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ انسان کو کسی چیز پہ بھروسہ ہو یا نہ ہو، لیکن اس بات پہ ضرور بھروسہ رکھتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ صاحب ذرا سوچو تو صحیح، کل بروز حشر اگر وہی مسلمان بھائی جو اس وقت فلسطین میں اور غزہ میں پریشان ہیں، اگر ان لوگوں نے یہ کہہ دیا رب کے سامنے کہ مولا ہم پریشان تھے، بیت المقدس کے حفاظت کے لیے ہم پانی کے قطرے قطرے کے لیے ترس رہے تھے، اور یہ تیرے فلاں بندے خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے، ذرا سوچو تو صحیح وہاں پہ اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میرا کہنا یہی ہے کہ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو،
چلو تو زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب محرم الحرام کا وہ مقدس مہینہ، وہ بابرکت مہینہ تشریف لاتا ہے اور مقررین حضرات کربلا کی تاریخ کو جب اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں تو وہ اس درد کو لوگ محسوس کرتے ہیں اور ایٹومیٹک لوگوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ لوگ یہی سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کوفیوں نے آقا امام حسین کے قافلے والوں کے ساتھ اتنا زیادہ ظلم و زیادتی کیا تھا، اتنا تکلیف آقا امام حسین کے لوگوں کو دیا تھا۔ صاحب آج فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ بھی لوگ ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی پہ زیادتی کر رہے ہیں، لیکن ہم اور آپ خاموش بیٹھے ہیں۔ آپ یہ سوال اٹھا سکتے کہ ہم اور آپ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس کوئی اقتدار نہیں، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ہم ٹکرا تو نہیں سکتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے عبادتوں کا مغز جسے کہا گیا ہے وہ ہے دعا۔ دعا کے ذریعے انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے، دعا کے ذریعے انسان جنگ کا رخ موڑ سکتا ہے۔ ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی دعاؤں میں ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ یہی ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔